تو پارہ نمبر 23 کے اندر یہ پورا ہے سورۃ صافات، پارہ نمبر 23 ہے، اور آیت نمبر 101 سے لے کر 111 تک کا مضمون جب سورۃ صافات سے آپ پڑھیں گے تو یہ سارا قربانی کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پورا واقعہ ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے عرض کی الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی کافی عمر ہو جانے کے باوجود بھی آپ صاحب اولاد نہیں تھے، پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مایوس نہیں تھے۔ عمریں مختلف آئی ہیں، بعض کتابوں میں 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، بعض کتابوں میں اس سے زیادہ تھی، بعض کتابوں میں اس سے کم تھی، بعض کا عمر کا ایک لمبا حصہ گزر گیا تھا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ بولا کہ عمر کا ایک لمبا حصہ گزر گیا تھا اور اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ صرف یہی نہیں کہا کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما، بعض لوگ دعا کرتے پوری نہیں کرتے، مولا مجھے اولاد عطا فرما، اللہ پھر اولاد دے دیتا ہے۔ تو نیکی تو مانگی نہیں اولاد کی، اولاد کی صالحیت تو طلب ہی نہیں کی۔ تو دعا جب بھی مانگے تو کیا مانگے؟ دعا اس طرح مانگ رہی ہے، اے مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما جو زندگی میں تیری رضا پہ قائم رہے۔ ایسے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ اور دوسرا یہ عمر جتنی مرضی ہو گئی، یقین کس چیز پر تھا؟ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی عطا پر، کہ اللہ چاہے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہو کہ وہ نہ ہو سکے، نہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر۔ تو عمر بڑھ گئی تو تقاضے تو عمر بڑھنے کے نظر ان کو بھی آ رہے ہوں گے، لیکن کیا کیا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، نیت حسن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، انہی کی زبان سے یہ ترغیبیں ملتی ہے۔ بندے کو چاہیے وہ دعا مانگتا رہے، طلب کرتا رہے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ نیت رکھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خالی نہیں جاؤں گا۔ اور اگر نیت کے اندر ایسا صبر بھی داخل کر لے اور کہے مولا اگر اولاد میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر اولاد میرے حق میں بہتر نہیں ہے یا تیری منشا نہ دینا ہے تو مولا پھر مجھے اپنی رضا پہ صبر عطا فرما۔ ایسے باپ بن جاؤ۔ اگر اللہ صاحب اولاد کر دے تو دعا کے اندر نیک صالح اولاد جو اللہ کی رضا پہ قائم رہے طلب کر لیں۔ اور اگر رضا اولاد کے حوالے سے اگلی دعا یہ مانگ لے، مولا اگر میری حق میں تیری منشا کے مطابق مجھے اولاد دینا یہ تیری منشا نہیں ہے تو اے مالک کریم پھر مجھے اپنی رضا پہ صبر عطا فرما، میں اپنی زندگی تیری رضا پہ گزاروں۔ پھر اس طرح تو دعا کی، اے مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا تو ہم نے دعا قبول فرماتے ہوئے اسے ایک سمجھدار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب طلب کرنے والی ذات نے طلب کیا نا نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیتے ہوئے فرمایا پھر ہم نے ایک نیک اور سمجھدار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا لفظ سمجھدار کیوں آیا ہے وہ پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آیا۔
7 یا 13 سال کی عمر میں ان کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے عرض کی بابا جان آپ کو من جانب اللہ جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ کہا بیٹے میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر 2 باتیں سکھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کو خواب آیا ہے نا، تو اللہ کے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، اب ہم جب عام بندہ سوتا ہے تو عام بندہ سوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش و آواز سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس وقت بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کے آرام کی حالت میں کوئی واقعہ ہو جائے اس کو خبر نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ ظاہری حالات و واقعات سے بے خبر ہو گیا، نیند میں چلا گیا۔ تو عام بندے کی نیند اس کو ظاہری حالات و واقعات سے بندے کو دور کر دیتی ہے، معطل کر دیتی ہے، رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ سوتے بھی ہیں تو ان کے آنکھیں سوتی ہیں پر دل جاگتے رہتے ہیں۔ اور ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں خواب کے اندر دیکھا ہوا کام، ایسا خواب دیکھا، اٹھنے کے بعد ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی وار ہے، یہ کوئی من گھڑت سا خواب ہے، یہ کوئی بےمانہ سا خواب ہے، ایسا خواب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے خواب ایسا دیکھا کہ میں اس کی کڑی ہی نہیں جوڑ سکتا ہوں، اس کی ترتیب ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ جو میں نے دیکھا ہے یہ ممکن ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارا ایسا خواب ہے کہ جس کی نہ ترتیب ہے نہ تدبیر ہے، تعبیر ہو سکتی ہے بات، لیکن اللہ کے نبی جو خواب دیکھے، اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا وہ حق ہے، وہ اللہ کے وحی کتابیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی خواب میں یا ظاہر کے اندر کوئی چیز دیکھے یا فرمائے اس میں غلطی ہو نہیں۔ خواب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ ان کا خواب بھی نہیں ہوتا، تو آیا تو خواب ہی، تو خواب دیکھنے کے بعد اس کو فرما رہے ہیں اپنے بیٹے، اپنے فرزند ارجمند کو فرمایا کہ بیٹے رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی 7 اور 13 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ مختلف روایات ہیں، بعض میرا بیان سننے والے کتابیں پڑھتے ہوں گے لوگ، اس لیے میں نے 7 اور 13 کا نام بولا کہ مجھے پتہ ہے مختلف کتابوں میں مختلف آداب موجود ہیں۔ چلے بڑا فکر لے لیں، بھی 13 سال کی عمر تھی، جبکہ بعض کتابوں میں 7 ہے، 13 سال کی عمر کی اگر مراد لے لیں، 13 سال کی عمر میں عام بندے کو کوئی ہوش ہوتی، کوئی بتا، کوئی فراست عقل اس طرح کی ہوتی، لیکن جب اللہ کے نبی عمر جب گزر رہی ہے تو ابھی عمر کی ابتدائی حصے میں ہے، دنیاوی عمر کے ابتدائی حصے میں، تو والد نے خواب سنایا۔ اب سنانے والے بھی اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں علیہ السلام۔ تو کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، تو پتہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو من جانب اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کریں۔ نہیں سوچا کہ یہ تو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، جب ذبح کیا جاتا ہے تو جان بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، یہ تو بات کر رہے ہیں میرے سر کو میرے دھڑ سے کاٹنے کی۔ تو دیکھیں ایک طرف رضائے ربی تھی، ایک طرف تکالیف تھی، تو اللہ کے نبی کی توجہ اللہ کی رضا پر کتنی گڑ گئی تھی کہ دنیاوی تکالیف کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ کہا کہ والد گرامی آپ کو جو من جانب اللہ حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کریں، تکالیف کی توجہ نہیں تھی۔ اب اس سے ایک نقطہ حاصل کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے رستے پر اپنا تن من دھن گاڑ دیتا ہے تو اس کو دنیاوی تکالیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو کہا من جانب اللہ، آپ کو جو حکم ملا کر گزریے۔ پھر آگے پتہ کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ والد گرامی اگر میرے گلے پہ چھری چلے گی،
میرا سر تن سے جدا ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا، تو آن قریب آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شفقت پدری کے تعمیر حکم کی راہ میں رکاوٹ بننے کے خوف کے باعث بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب ذبح کرتے جانور کو تو سیدھا لٹایا گیا ہوتا نا، اس کا منہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیتے۔ تم باپ تھے نا تو شفقت پدری تو نہیں خارج کر سکتے تھے نا، تو کیا کیا، بیٹے کو الٹا الٹا یعنی کہ گردن کے منہ کے بل لٹا دیا، تاکہ نہ وہ چہرہ دیکھے نہ میں چہرہ دیکھوں، کہیں شفقت پدری جو ہے وہ بیچ میں آڑ نہ بن جائے۔ تو حضرت پیشانی کے بل الٹا لٹایا، تو اس وقت کی کیفیات کا حال نہ پوچھو، قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں ندا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی بجا آوری کے لیے مستقیم ہو گئے۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے خلیل میرے حکم کی بجا آوری میں مستقیم ہیں، تو پھر کہا اللہ رب العزت نے ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ نے مقدور بھر کوشش کر کے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم صالحین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جس طرح آپ سے آزمائش کو دور کیا۔ بے شک یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ایک واضح آزمائش تھی، اور ہم نے ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ بطور فدیہ دے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا، اور ہماری جانب سے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذات پر کہ آپ نے ہمارے حکم کی بجا آوری میں اپنی شفقت پدری کو بھی بالے طاق رکھا، اپنی تمام چیزوں کو بالے طاق رکھ کر تن من دھن سے مستقیم ہو کر اس کی بجا آوری میں آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس نیت صالح پر اور وہ کوشش مستقیم پر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور اس چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک ذبیحہ ذبح ہو گیا، ایک ذبح ہونے والا جانور ذبح ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، جو تن من دھن سے دکھاوے کے لیے نہیں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کریمہ سے ہمیں یہ پیغام اور درس ملتا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذات ہے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کا ایمان کامل رکھنے والے بندوں میں سے ہے۔ یہ سارے تعریفی کلمات ہیں۔ یہ پورا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے، تو جو باپ ذبح کرنے کے لیے گیا وہ بھی صابرین کا سردار تھا، جو ذبح ہونے کے لیے گئے وہ بھی صابرین کے سردار تھا۔